سلام پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کے آئے کس طرح پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کے آئے کس طرح لوٹ کے اب چلے لوٹ کے اب چلے غلام لیجیے آخری سلام لیجیے آخری سلام لیجیے آخری سلام پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کے آئے کس طرح گنبد سبز دیکھ کر روح میں کیسر بسر روح میں کیسر بسر روح میں کیسر صبر و قرار ہے عدی روح میں لائے کس طرح صبر و قرار ہے عدی روح میں لائے کس طرح چھوڑ کے آپ کا دیار جائیں تو جائیں کس طرح کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات نبی جنتی جنتی جو یاران نبی جنتی جنتی آخری نبی آخری نبی آخری نبی سب سے آخری نبی دعوت اسلامی دعوت اسلامی زندہ باد مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے دعوت اسلامی زندہ باد دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے یا سیدی لوگ کہتے ہیں اگر کسی کی والدہ سیدہ ہو
اور والد سید نہ ہو تو ان کی لغت کو فیض نہیں ملتا. آپ رہنمائی فرما دیجیے. ماشاء اللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور انہیں ماں باپ اور دادا دادی نانا نانی اور سارے خاندان سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے بھی میٹھا مدینہ دکھائے. کچھ سوال بھی ہوا تھا تو کچھ پورا سمجھ میں نہیں آیا تھا. والدہ سیدہ ہو، والد سید نہ ہو تو اس صورت میں جو اولاد ہے اس کو فیض نہیں ملتا، یہ سوال کیا تھا. یعنی مطلب اگر ماں سیدہ ہے، والد سید نہیں ہے تو اولاد سید تو نہیں ہوگی. یہ کہ پھر بھی سیدہ کی گود میں پلنے والا بچہ سیدوں کے یوں تو فیوز و برکات حاصل کرے گا نا. وہ نسب باپ سے چلتا ہے، لیکن سیدہ ماں کا سایہ ملے گا، سیدہ ماں کی صحبت ملے گی، سیدہ ماں کا پیار ملے گا. تو جیسے کسی کے بیٹے کا دوست ہو تو وہ باپ کو بھی عزیز ہوتا ہے نا. سیدہ ماں کی گود میں پلنے والا بچہ اور بچی اگرچہ وہ سید نہیں کہلائیں گے کہ باپ سے نسل چلتی ہے، نسب کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ سیدہ کی صحبت ملے گی، سیدہ کی برکتیں تو ملیں گی نا اس کو، سیدہ کا پیار ملے گا، تو آل رسول کی برکتیں تو اولاد کو ملیں گی. سمجھ میں یہی آتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ کی توفیق سے عمل کیا جاتا ہے. میرے مرشد کریم غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے اعمال میں کسی عمل پر غرور مت کرو، کیونکہ کسی عمل پر مغرور ہونا اس عمل کو برباد کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد اس کا حل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص کی نظر اللہ پاک کی توفیق پر ہوتی ہے، یعنی میں نے کیا کیا ہے، مجھے رب نے توفیق دی تو یہ عمل مجھ سے ہوا، تو یوں اگر اللہ کی توفیق پر نظر ہوتی ہے تو پھر عمل میں غرور کی کیفیت اس سے دور ہو جاتی ہے. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آڑا تیرا. دم دم دستگیر غوث اعظم دستگیر، کون ہے میرا پیر؟ غوث اعظم دستگیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ 1445 ہجری کے جمادی الاخری کی ماہانہ 11ویں شریف ہم نے کیے، نیاز کیے. آپ نے نہیں کیے تو کر لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بہنوں کے جو اجتماعات ہوتے ہیں تو اس میں کچھ اس طرح کا، اور جو گھر گھر ہمارے جو مدرسۃ المدینہ بچیوں کے جو لگائے جاتے ہیں، تو کسی گھر کا پتہ چلا کہ ماشاءاللہ 11ویں شریف میں جو بچیاں پڑھنے آتی ہیں تو ان کو خصوصیت کے ساتھ بسکٹ بھی وہ پیش کیے جاتے ہیں کہ بھئی آج 11ویں شریف میں لہٰذا ہے، بسکٹ بھی لیجئے. تو کیسا آپ کیا فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ اس بانے ماہانہ 11ویں کی یاد، غوث پاک کی محبت بڑھے گی. یہ غوث پاک کتنے اچھے ہیں کہ ہمیں بسکٹ کھلاتے ہیں، ان کی یاد میں بسکٹ ملتے ہیں ہر مہینے. یہ تو بالکل یہ ایسا کام ہے کہ اس کو دوام ملنا چاہیے، اس کو فالو کرنا چاہیے. وہ پلے سے کرے جو بھی کرے، اس کے لیے مشورہ یہی ہے. جو پروپر چندہ اگر مدرسے کا ہو تو اس چندے سے تو نہ کھلایا جائے، پلے سے کیا جائے، یا اسپیشلی کسی سے پیسے لے لیے جائے کہ بھائی غوث پاک کی ماہانہ آج 11ویں ہے تو اس کو ایصال ثواب کیا جائے، فاتحہ پڑھ کے اس کو پھر یہ تقسیم کیا جائے تاکہ ایصال ثواب اور فاتحہ کا بھی ذہن بنے، نیاز کا ذہن بنے کہ غوث پاک کی نیاز کے بسکٹ کھلا دیں، جو بھی کوئی کھانے پینے کی چیز بچوں کی پسند کی ہو وہ پیش کی جائے. میٹھا مدینہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سے وہ مجھے آپ کی بات یاد آ رہی ہے. آپ نے بھی چند مرتبہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارے یہاں محلے میں جو مسجد تھی تو اس میں اس طرح ختم وغیرہ ہوتا تھا تو اس میں وہ مٹھائی تقسیم ہوتی تھی. تو اب ہم بچے تھے, ہمیں تو اتنا وہ نہیں ہوتا تھا, لیکن ہم مٹھائی کے لیے پہنچ جاتے تھے. تو اس طرح مطلب وہاں چونکہ ہم پہنچ جاتے تھے تو یہ پکڑتے کرتے الحمدللہ وہ نیاز کی مٹھائی کی جو مٹھاس تھی اس نے آج الحمدللہ اپنا میٹھا میٹھا انداز عطا کیا ہے. اور سالانہ 11ویں کے 11, 12ویں کے 12, محرم کے 10, چھٹی شریف کے, رجب شریف کے 6, اس طرح مطلب وہ حساب کتاب ہوتا تھا. اور بیان ہوتے تھے, ختم ہوتے تھے, نعت صلاۃ و سلام, تو ہم پہنچتے تھے, لائن میں لگتے تھے. بچوں کی تو لائن لگتی ہوتی ہے نا, کبھی بسکٹ ملے, کبھی بوندیاں ملے, کبھی جلیبیاں ملے, تقسیم ہو تو لیتے تھے, کھاتے تھے. اور کیا, تو یہ مٹھائی کھاتے 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 الحمدللہ عقیدہ میٹھا ہو گیا. تو مسجد محلے میں ایسی ہونی چاہیے. یہ جو غوث پاک کا ذکر سناتے رہے, غریب نواز کا, اہل بیت اطہار کا, چاروں صحابہ کرام کے دین آئے تو ان میں بھی اس طرح کی محفلیں, تو یہ سب ہوتا رہے نا. تو مطلب یہ کہ جو بھی اطراف میں جو رہتے ہیں نا ان کا بھی اس طرح ذہن بنے گا اور عقیدے کا مطلب تحفظ, عقیدت بڑھے گی, ایمان مضبوط ہوگا. اور برکتیں ہی برکتیں اس میں, نو سائیڈ افیکٹ. مسجد گھر ایسی جگہ پر ہی ڈھونڈنا چاہیے کہ جہاں یہ سب کچھ کا ذکر کیا نا, آپ نے بندیوں کا ذکر کیا تو ابھی میں جیسے فلائٹ سے 6 مہینے کی عمر تھی جب سے وہیں رہتا تھا. پاکستان ہندوستان اور نیا نیا پارٹیشن ہوا تھا. میری سن 50 کو تو پیدائش ہے اور 47 کو پاکستان بنا تھا. تو نیا نیا پاکستان بنا تھا. تو وہ مطلب یہ کہ ہمارے ماں باپ وہاں سے ہند سے ہجرت کر کے پہلے حیدرآباد میں آ کر بسے, کچھ سندھ کا حیدرآباد, پھر اس کے بعد سے کراچی آ گئے. تو کراچی میں پیدا ہوا, کاکسی بازار کی طرف کہیں پیدا ہوا تھا میں. اور پھر یہ کہ یہاں گاؤں گلی میں بتاوی مسجد کے پاس 6 مہینے کی عمر سے یہ سنا تھا. گھر میں جب سے آنکھ کھولی میں نے مسجد دیکھی تھی, ہمارے گھر سے مسجد نظر آتی تھی. اپنا درود و سلام ہوتا تھا, درود تاج کی فجر میں آواز آتی تھی, دیکھے ایک مزہ آتا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میری تمام عاشقان رسول سے یہ درخواست ہے کہ آپ یا تو ایسی جگہ گھر لیں جہاں یہ مسجد ہو جیسا میرے سنت نے فرمایا ہے, یا پھر جہاں پر آپ کا گھر ہے نا وہاں پر یہ مسجد بنائے آپ, مطلب وہاں مسجد ہونی چاہیے اور مسجد کا انداز جو ہے نا وہ اسی طرح ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہمارے دین ایمان عقیدے کا تحفظ ہے, ہماری نسلوں کی انشاءاللہ دین ایمان عقیدے کا تحفظ ہے. تو یہ 2 باتیں اپنے ہم تمام مبلغین بھی اور ذمہ دار بھی اور عاشقان رسول ماشاءاللہ جو دیکھتے سنتے ہیں, تو یہ جو میرے سنت نے اپنا بچپن کا واقعہ بیان فرمایا یہ ہمارے لیے بہت ہی ماڈل لگتا ہے, رول ماڈل ہے ایک طرح سے کہ کیسا ہونا چاہیے. تو یا تو ایسی مسجد کے پاس گھر ہو, اب یا تو آپ کا گھر جہاں بھی ہے وہاں پھر آپ اگر نہیں ہے اس طرح کوئی مسجد تو پھر وہاں مسجد بنا لیں. اللہ پاک ہمارے خدام المساجد والمدارس المدینہ کو سلامت رکھے, دعوت اسلام والوں سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. ویسے ہی اللہ نے کئیوں کو نوازا ہے, وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم دنیا سے جائیں گے تو ہماری اولاد ہمارے نام کی مسجد بنائے گی. تو بھیا آپ ابھی تو آپ ہیں, پیسہ آپ کے پاس ہے, دولت آپ کے پاس ہے, اب آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم جو ورثہ ملے اس میں سے مسجد بنائے, تو بھائی اس وقت آپ مسجد بنا سکتے ہیں, مسجد میں حصہ ملا سکتے ہیں. تو اللہ کا نام لے کر آگے بڑھیں, پیارے حبیب کے صدقے میں کرم ہو جائے گا اور انشاءاللہ مرتے دم تک قیامت تک اللہ نے چاہا تو ثواب ہی ثواب ہوگا. حضور یہ بوندیاں آپ نے ذکر کیا نا, ابھی میں جس فلائٹ سے آیا تھا تو اس میں ہم ایشین ویجیٹیرین آرڈر کرتے ہیں, تو سچی بات ہے کہ اس میں وہ جو میل ملتی ہے, میل میں کوئی سویٹ ملتی ہے نا, تو وہ جو سویٹ تھی نا چھوٹی سی کٹوری میں پیالی میں جو ملتی ہے چھوٹے سے بال میں, اس میں بوندیاں تھیں.
تو وہ جو بوندیاں تھی نا، وہ بوندیاں دیکھ کر میں نے اس وقت فلائٹ میں آپ کو یاد کیا تھا. میں کہا یہ امیل سنت مجھے بالکل آپ یاد آ گئے تھے، اور آپ کی بوندیوں والی حکایت یاد آ گئی تھی. میں کہا چلے یار یہ بوندیوں کو دیکھ کر جو ہے نا نیاز یاد آ گئی. بوندیوں کو آپ نے خوب پہچانا، مگر سب نہیں پہچانتے ہوں گے. بوندیاں کان میں پہنی جاتی ہیں، یہ بھی ہوتی ہیں. جلیبی کلر کی بالکل کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ چنے جتنی وہ گول گول ہوتی ہیں، وہ بوندیاں کہلاتی ہیں، مٹھائی کی بوندیاں. یہ اس کی کندوئی کے بعد ہوتی ہے. اب مٹھائی کی دکان، مطلب مٹھائی کی دکان کے بھی دو تقسیم ہے نا. ایک تو کندوئی کہلاتے ہیں، اب پتہ نہیں اب کیا کہلاتے ہیں. یہ اب نمکو کہلاتے ہیں میرا خیال ہے. تو یہ پہلے کندوئی بولتے تھے ہم. اور دوسری وہ جنرل سویٹ مارٹ جو ہوتی ہے مٹھائی دکان، یہ دو طرح کی دکانیں ہوتی ہیں. تو یہ کندوئی کی آئٹم ہے، نیمکو والوں کی آئٹم ہے یہ بوندیاں. اس وقت ہوتی تھی، اب خدا جانے کا اتفاق اب بھی ہوتی ہے. تو یہ بٹتی تھی کیا میٹھی میٹھی بوندیاں. تو بوندیاں کھا کے الحمدللہ عشق رسول کی بیڑیاں پڑ گئی ہیں، ایسی بیڑیاں پڑ گئی ہیں کہ اب تک تو شیطان نہیں توڑ سکا اس کو، اور کبھی نہیں توڑ سکے گا انشاءاللہ. ایسا کرم ہو گیا کہ آج اتنی بڑی دعوت اسلامی الحمدللہ ہمیں عطا ہو گئی. کیا پتہ یہ انہی بوندیوں اور جلیبیوں کی برکتیں ہوں جو نیاز کی ہوتی تھی. وہ شوق تھا کہ میں پہنچ جاتا تھا مسجد. اس وقت تو کوئی شعور ہی کچھ نہیں تھا نا اس وقت ایسا ماحول بھی نہیں تھا کہ یہ یوں ہے نہیں یوں ہے نہیں غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو ہو رہا ہے صحیح ہے. یہ ہوتا تھا پہلے. خوب دھوم دھام سے منہ مبارک کی زیارت ہوتی تھی، اور اتنی رونق ہوتی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس طرف دل کھنچتا تھا. ہر ایک ادھر کھنچتا بھی نہیں دل. ماشاء اللہ. یہ حضور آ گئی بوندیاں. چلو دیکھ کر ہی دل بہلا لیتے. اللہ، یہ اس طرح کی کلر تو ان دنوں نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جلیبی کلر کی ہوتی تھی، جو بیچ میں کہیں گے ڈارک یلو جو نظر آ رہی ہے وہ اس طرح کی ہوتی تھی. اب ترقی ہو گئی ہے. میرے لیے تو وہی ترقی والی تھی جس نے مجھے ترقی کے منازل شاید طے کروا دیے. ہم کو 11 ہے عدد 11 کی تاریخ عرس ہے 11 کو 11 ہے عدد 11 کی تاریخ عرس ہے 11. یوں عدد ہم کو پیارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی. ہم کو 11 ہے عدد 11 کی تاریخ عرس ہے 11. یوں عدد ہم کو پیارا 11 ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتا دوں، میں اس وقت جہاں ہوں خلیج میں، تو وہاں آج 11ویں شب ہے، اور پاکستان میں آج 10ویں شب ہے. آپ کے یہاں 11ویں شب کل ہے. تو ہم نے اپنی 11ویں اپنے مہینے کی یہاں کے حساب سے 11ویں شریف کا ایصال ثواب کیا، اور مدنی گلدستہ یا بغدادی گلدستہ بھی مدنی چینل پر دکھایا گیا. ہمارا آج کا ہی ہے، تازہ تازہ.
اچھا آج جو ہے وہ سید ساجد شاہ صاحب یوکے میں ہے نا، انہوں نے بڑی پیاری توجہ دلائی کہ مدنی مذاکرے کا نمبر ہے 2292، 22 اینڈ 92. تو 92 سے یہ محمد لفظ جو ہے اس کا بنتا ہے 92 علم الاعداد کے حساب سے، ایک علم ہے. اور 22 تاریخ ہے، یعنی تاریخ کی طرف اشارہ ہے. ویسے آج 10 تاریخ ہے جمادی الاخری کی پاکستان میں. تو یہ 22 اسی مہینے میں یہ ماہ صدیق اکبر ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس جو ہے یہ 22 جمادی الاخری ہے. تو یوں آج کا جو مدنی مذاکرہ اس کی قسط 2292 کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے 92 اور سرکار کے پیارے کی طرف یہاں اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ 22 اور پہلے 22 سے پھر 92 ہے. تو غار ثور میں پہلے 22 والا داخل ہوا تھا تاکہ 92 والا پیچھے تشریف لے آئے تو اس کو کوئی پریشانی نہ ہو. جو کچھ ہو تو میں اپنے اوپر سہ لوں اگر کوئی پریشانی ہے تو. کیونکہ ماشاءاللہ آج کا مدنی مذاکرے کا نمبر بھی خوب ہے، جس نے اس کی طرف توجہ دلائی وہ بھی خوب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. SMS کے ذریعے سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ کیا نماز تہجد ادا کرنے کے بعد کچھ دیر جو ہے وہ سو سکتے ہیں جبکہ نماز فجر میں کچھ ٹائم ہو؟ اگر نماز فجر پڑھنے کا یقین ہے کہ یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، پڑھ لے گا، نماز اٹھا لیا جائے گا اور جماعت بھی مس نہیں ہوگی تو سونے میں حرج نہیں ہے. ایک اور سوال ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کے فوت ہونے کے بعد اپنی بیوی کا چہرہ جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے؟ جی ہاں دیکھ سکتا ہے. نظر زمان سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ملیشیا سے سوال ہے، آج کل منگنی کے بعد کال پر لڑکے لڑکی آپس میں رابطہ کر لیتے ہیں اور گھنٹوں باتیں کرتے رہتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ منگنی ابھی اجنبیت کو ختم نہیں کرے گی، محرم بھی نہیں بنے گا منگنی سے، تو اس لیے وہ ان دونوں کا آپس میں بے تکلف بننا، یہ غیر مرد اور غیر عورت کا بے تکلف بننا ہوا تو یہ جائز نہیں ہے. زاہد حسین سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص ذہنی مرض میں مبتلا ہے تو اس کے لیے نماز کے معاملات کا کیا حکم ہوگا؟ اب ذہنی مرض کس طرح کا؟ ایک تو ہوتا ہے کہ جنون، پورا